السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آخری عشرہ ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب لوگوں کو سعادت دی ہے کہ آپ اس میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سال خاص طور پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ محفلیں جہاں پہ فرشتے آتے ہیں، جہاں پہ سکینت نازل ہوتی ہے، جہاں پہ قبولیت زیادہ محسوس ہوتی ہے، وہ گھڑیاں ہمیں دوبارہ دے دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں مزید ایسے مواقع دیتا رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے، اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ آپ دیکھیں کہ جب آخری 10 دن ہوتے ہیں، مکس سی کیفیت ہوتی ہے، کچھ تھکن ہوتی ہے، کچھ عبادت کرنے کا شوق، اور وہ جسے انسان کہتا ہے کہ جو 20 دن گزرے ہیں ان میں جو کمی کوتاہی رہے گی، یہ جو دن ہیں ان میں کچھ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، کئی دفعہ جو فیصلے کرنے چاہیے یا جس طرح سے عبادت کرنی چاہیے اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں تھوڑی سی بات آپ سے کروں گی ٹائم مینجمنٹ پہ۔ اعتکاف پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو ان لمحوں کا، ان لمحات کا بہترین استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ یہاں سے ہم جو بات سیکھیں اس کو ہم واپس جا کر جو اگلے سال تک رمضان ہے ہمارا، تب تک بھی ہم انہی پرنسپلز کو اپلائی کر سکیں۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا انسان کو ہلا دیتی ہے یہ آیت، کیونکہ اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسان کوشش تو کر رہا ہے، لیکن وہ کوشش جو ہے اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ آخرت میں قبولیت حاصل کر سکے۔ ایک بہت بڑا جو پرنسپل ہے ٹائم مینجمنٹ کا، وہ یہ ہے، ہم ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے، میرا رب اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ کیونکہ اگر ہم یہ گننا شروع کر دیں کہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن وہ قبولیت کے درجے کو نہ پہنچا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انعام میں ہمیں ایک اور پرنسپل بھی سکھا دیا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اعتکاف میں جب ہم عبادت کر رہے ہیں، دنیا سے اپنے آپ کو ہم نے تھوڑا سا کٹ آف کیا ہوا ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ کچھ تو عبادت کا ہے نا، اس عبادت کے ساتھ ساتھ جو بیسٹ ٹائم مینجمنٹ کا پرنسپل اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ بہت اچھی طرح کیا جائے، اپنے لیے فیوچر کی پلاننگ بھی کی جائے، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ میں تینوں ادوار ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا ماضی جو ہم یہاں آنے سے پہلے کر رہے تھے، ایک ابھی ہمارا حال، اور ایک مستقبل۔ ماضی سے ہم نے سیکھنا ہے، جو کام میں اچھے کر رہی تھی، جن پہ مجھے عبور حاصل تھا اور جن کے لیے میں نے محنت کی، تو الحمدللہ ان کو میں نے آگے کیری کرنا ہے، ان کو لے کے چلنا ہے۔ اور جو مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی اس عشرے میں، رو رو کے، سجدوں میں جا کے، گڑ گڑا کے، اپنے رب کے آگے دل کھول کر
اپنی کمی کوتاہیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے خوب دعائیں کرنی ہیں کہ میرا رب معاف فرما دے. اپنے دل کو صاف کر لینا ہے. جو بہت ساری ہم نے وہ ایک پالی ہوتی ہے نا، کسی نہ کسی کے ساتھ ہمارا دل خفا ہے، پریشان ہے، بوجھ ہیں، سب کو اتار دینا ہے. تو ماضی آپ سمجھیں کہ اس کو ہم نے کلیئر کر لینا ہے، اس بیلنس کو. جیسے وہ جب ہوتا ہے نا آڈٹ ہوتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا، تو وہ پچھلا کھاتا اچھی طرح کنگالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کلوز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس اب یہ ختم ہو گیا. بچے ہمارے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں تو جب وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں تو ہم بھی کئی دفعہ 1-2 مہینے کے لیے وہ بکس ان کی رکھتے ہیں کہ شاید اگلی کلاس میں ضرورت پڑے. پھر ہم بھی وہ دے دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں کہ اب ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں ہم سال ہر سال ایک جو اپنے لیے بوجھ کیری کرتے ہیں وہ ماضی کا ہے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ نہیں کیا، آئی وش آئی ہیڈ ڈن دس اینڈ آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ڈن دس. میں یہ کر لیتی، میں یہ نہ کرتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں عبادت کا موقع دیتے ہیں نا، اور جس میں ہم خاص طور پہ بہت زیادہ اپنے رب سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں وہ بوجھ اتارنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. نہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر افراد کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے منصوبے بھی بناتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ دوبارہ سے اسی سائیکل میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی ہوتی اپنے لیے کہ وہ بوجھ اتارنے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ میں پہلے آپ بڑا ایک چنک رکھیں کہ جی پیچھے کی جو باتیں ہیں ان سب کو کیسے کہاں درگزر کرنا ہے، کہاں جو رنجشیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، کہاں پہ عبادت میں کمی ہے اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنی ہے، اس کو بہتر بنانا ہے. اچھا، اسی طرح فیوچر کے بارے میں ضرور سوچیں، میں نے واپس کہاں جانا ہے. کیونکہ یہاں پر تو آپ دیکھیں اپنے آپ کو آپ نے کٹ آف کیا ہوا ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ فوکسڈ ہیں، آپ کو ساتھی ایسے ملے ہوئے ہیں، افراد ایسے نظر آتے ہیں، وہ بھی ذکر اذکار کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو سیکھنے کا بہت سا موقع مل رہا ہے. تو فیوچر کے لیے سوچیں کہ واپس اسی گھر میں جانا ہے، اسی کالج میں جانا ہے، اسی انسٹیٹیوشن میں جانا ہے، وہی گھرداری ہے، وہی میکا سسرال ہے، وہی بہویں ہیں، وہی ساسیں ہیں، وہی نوکریاں ہیں، وہی پریشانیاں ہیں. میں کہیں ان میں پھر الجھ کے رہ تو نہیں جاؤں گی. یعنی آج کل کے دنوں میں جو میرا ٹائم ٹیبل ہے اس کو میں نے آگے کیسے کیری کرنا ہے، اور میری پرسنالٹی کیسی ہے، مجھے پچھلے کئی سالوں کا کیا تجربہ ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، کیا نہیں کر پاتی. یہ ساری پلاننگ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. پھر اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے جو اب کی پلاننگ کے لیے ہم نے دیکھنا ہے وہ کیا ہے، بہت غور و فکر آپ نے اس بات پہ کرنا ہے کہ آج کل کے جو دن ہیں ان میں نے بہت سے لمحات کو ضائع نہیں کرنا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا خوشحالی کے ایام میں سخت حساب والے دن سے پہلے محاسبہ کرو، کیونکہ جس نے خوشحالی میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس کا انجام رضا کا حصول اور قابل رشک ہونا ہے، اور جس کو اس کی زندگی نے غافل رکھا اور خواہشات نے مصروف کر دیا اس کا انجام ندامت اور خسارہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو وقت ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں تو ایک طرح سے ہم نے اپنے سارے وہ جو ہے نا ڈے ٹو ڈے یہ لانا ہے، سودے ہیں، یہ کام ہے، عید کی تیاری ہے، سحری افطاری کی فکر کرنا ہے، وہ سب فکریں ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں اپنے محاسبے کے اوپر خاص طور پہ توجہ کرنی چاہیے. یعنی جب آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ سوچتے جائیں کہ مجھے اس وقت کہاں پہ ہونا چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر ایسے نادم نہیں ہوتا جیسے اس دن پر نادم ہوتا ہوں جس کا سورج غروب ہوا اور میری عمر میں 1 دن کم ہو گیا مگر عمل میں کچھ اضافہ نہیں ہوا. اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ میں اس آدمی پر غصہ ہوتا ہوں جسے فارغ بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ نہ تو دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے اور نہ آخرت کے کسی کام میں مشغول ہے.
وقت کے بہترین استعمال کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 4 ایریاز کو ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، ابھی کے لیے بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی۔ ایک وہ کام ہیں جو ٹائم ویسٹرز میں آ جاتے ہیں، جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کسی کام میں نہ الجھیں، کسی کام میں نہ الجھیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے وہ تو بہت سارے کام آپ کو پتہ ہیں، مثلا کیسے کام ہوتے ہیں، سارا دن شاپنگ کرتے رہنا، سارا دن ٹی وی دیکھتے رہنا، سارا دن موبائل کو چیک کرتے رہنا، سارا دن پورے خاندان کے قصے سنتے رہنا اور 6 دفعہ باتوں کو ڈسکس کرنا جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ ایسی ایسی ریسیپیز سارا دن بناتے رہنا کہ اگر وہ نہ بھی بنائیں تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کی مجالس سے دور کرتے ہیں۔ یہاں پہ رہتے ہوئے بھی اعتکاف میں دیکھتے جانا ہے کہ کوئی ٹائم ویسٹر تو نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب پہلے 1-2 دن ہوتے ہیں نا تو ہم ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جان پہچان ہو جاتی ہے، دوستیاں ہو جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے سے بات چیت بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر کچھ باتیں کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو گی نا تو شاید تمہیں کچھ اچھی باتیں پتہ چل جائیں، ذکر تو تم بعد میں بھی کر سکتی ہو، کیونکہ وہ شیطان ہمیں پکا کر کے گیا نا ہمارے نفس کو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت ایسی کسی بات میں الجھ جاتے ہیں، یا ہمیں کسی کا لیٹنا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اریٹیٹ کرتا ہے، یا ہم کسی کے لباس کو دیکھتے رہتے ہیں، یا کون کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب ٹائم ویسٹرز ہیں، یہ بالکل ریلیونٹ باتیں نہیں ہیں۔ تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہاں پہ بھی سوچتے رہنا ہے کہ کوئی بھی کام جو کہ ٹائم ویسٹر میں آتا ہے، جو مجھے فائدہ نہیں دے گا، مجھے ٹائم ٹیبل دے دیا گیا ہے نا آپ کے پاس ٹائم ٹیبل، تو میں نے اپنے اس ٹائم ٹیبل کو میکسیمائز کرنا ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی، جلدی جلدی ذکر کر لیا، میں کو اچھا وہ میں نے ذکر کر لیا اب کیا کروں۔ اگر آپ نے وہ دعائیں آپ کو لگتا ہے آپ کو آتی ہیں آپ تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں اگر اس وقت کچھ اور کرنا شروع کر دوں گی جبکہ ٹائم ٹیبل میں یہ ہے تو وہی بات ہے، چانسز ہیں کہ میں کسی ٹائم ویسٹر میں چلی جاؤں گی۔ تو مجھے اگر یہ دعائیں آتی ہیں تو چلو میں اپنی اس پہ تجوید کو بہتر بنا لیتی ہوں۔ اچھا میری اگر تجوید بھی بہت اچھی ہے تو پھر میں اس کے ترجمے پہ غور و فکر کر لیتی ہوں۔ اگر ترجمہ بھی میرا اچھا ہے تو ارد گرد اور کوئی ساتھی ہے ان کو مدد دے دیتی ہوں، ان کو وہ دعائیں یاد کرا دیتی ہوں۔ کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹی ایسی جس سے فائدہ ہو، اس کام کو بڑھایا جا سکے۔ دوسرا ٹائم مینجمنٹ کے لیے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی بات کے لیے، یعنی آپ اگر کچھ کرنے بیٹھے ہیں اور دوسرا شخص آپ کو کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے میں نے یس مین نہیں بننا۔ میں آپ کو اس کو مثال سے سمجھاتی ہوں۔ مثلاً آپ اپنے اذکار پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ نے بھی اپنے اذکار پورے نہیں پڑھے، اور کوئی ایسی ساتھی ہیں جو آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کو کہتی ہیں کہ میں تو فرسٹ ٹائم آئی ہوں اور مجھے یہ اذکار بھی نہیں آتے، تو آپ مجھے ذرا سکھا دیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے اذکار مکمل کرنے ہیں۔ ان کو کہنا ہے کہ آپ ایسے کریں، مجھے مثلاً 10 منٹ دیں، 15 منٹ دیں، میں اپنے اذکار پڑھتی ہوں، ان کو مکمل کرتی ہوں، اور آپ اس وقت تک چاہے انہی کو پڑھیں یا میں اونچی آواز سے اپنے اذکار کو پڑھتی ہوں، آپ خاموشی سے سنیں۔ میں جب پڑھ لوں گی تو پھر میں آپ کو آپ کے اذکار یاد کروا دوں گی، کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگوں کی جب مدد کے لیے نکلتے ہیں، یس مین بن جاتے ہیں، اندر سے ہمیں جھنجھلاہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ ہمیں لگتا ہے کہ باقی سب لوگ تو ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہے ہیں، ہم نہیں اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کر پا رہے ہیں۔ اس میں پھر اندر کی بے چینی ایسی آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں، اوپر سے تھوڑے اریٹیٹ بھی ہو رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہاں ایسی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، مثلاً یہاں پہ بزرگ ہیں، اگر افطاری کے بعد کسی کو پانی چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پانی بھر کے لا دو،
تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے، وہ اور بات ہے، وہ پرائرٹی ہو جاتی ہے، وہ آپ جا کے بھر کے لا دیتے ہیں. لیکن فرض کریں آپ کوئی اپنا بھی ضروری پڑھ رہے تھے کام، اور کسی نے آپ کو کوئی ایسا کام کہہ دیا، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میں یہ آپ کو 15 منٹ بعد لا کے دے سکتی ہوں، 20 منٹ بعد لا کے دے سکتی ہوں، ابھی جب بریک ہوگی تو لا کے دے سکتی ہوں، جب ہم کھانے کے لیے جائیں گے تو تب میں آپ کی ہیلپ کر دوں، یا آپ کو ابھی فوراً چاہیے. جو لوگ یس مین بن جاتے ہیں نا، وہ اپنا بہت سا نقصان کرتے ہیں. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے بارے میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ گھر کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو ڈسکنیکٹ، اپنے اس کام کو کیا. ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر جب سورہ الفاتحہ چل رہی تھی تو ایک بچی نے دوسرے سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، تو اس نے کیا کیا، اور اس نے یوں اشارہ کیا کہ سورہ الفاتحہ چل رہی ہے وہ سن لو. اس نے جواب نہیں دیا. یہ ہوتا ہے یس مین نہ بننا، کہ ابھی یہ تلاوت ہو رہی ہے، ابھی یہ کلاس ہو رہی ہے، ابھی یہ سیشن ہو رہا ہے، ابھی یہ قرآن مجید پڑھنے کا وقت ہے، ابھی کوئی یہ گروپ سٹڈی کا وقت ہے. تو جو کام اس وقت ہو رہا ہے نا، ہم نے اس پر توجہ دینی ہے. اگر آپ نے اس چیز کو یہاں پریکٹس کر لیا نا، تو آپ دیکھیں گے کہ واپس جا کر بھی نا آپ کے لیے بہت سے کاموں پہ فوکس کرنا آسان ہو جائے گا. اگر میں آپ سب سے پوچھوں، کوئی اگر آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی کام کہتا ہے، آپ انکار کر پاتے ہیں؟ آپ کا بڑا ضروری کام ہے، سامنے پڑا ہوا ہے، آپ کر رہے ہیں، اور کسی نے آ کے کہا ذرا سنو میری بات سننا، یا فون کر دیا، تو کیا کرتے ہیں؟ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے مجھے یہ کام مکمل کرنا ہے، مجھے یہ کام مکمل کرنا ہے، میں اس وقت بات نہیں کر سکتی، میں ٹائم نہیں دے سکتی. لیکن ہم اوپر سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آ جائیں نہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں ہاں بول لیں، کیا بات ہے، بات کر لیں. اچھا، اور جب وہ شخص ہمارا آدھا گھنٹہ لے کے چلا جاتا ہے، جبکہ وہ بات ایسی ہوتی ہے اگر وہ اگلے 3 مہینے بھی نہ ہو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، یا 1 دن بعد بھی ہو سکتی ہے، 4 دن بعد بھی ہو سکتی ہے. جیسے وہ شخص جاتا ہے جس کو ہم نے خود اجازت دی تھی بات کرنے کی، اس کے جانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو لوگ عجیب ہیں، آ جاتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں. جبکہ ہم نے اس کو خود اجازت دی کہ آپ آئیں، بیٹھیں اور مجھ سے بات کر لیں. اب اس کے جواب میں جب میں لوگوں کو کہتی ہوں آپ پلیز یس مین نہ بنیں، تو اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں انکار تو نہیں میں کر سکتی نا، منہ پہ بول دیں نہیں تو بہت برا لگتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کسی کو. تو آپ کو طریقے آنے چاہیے، اسمارٹ طریقے نو بولنے کے. مثلاً کسی نے کہا کہ میں آپ سے بات کر لوں، تو آپ ان کو کہتے ہیں میں دراصل ضروری کام کر رہی ہوں، اگر بہت ضروری بات ہے تو میں آپ کو 2 منٹ دے سکتی ہوں، اگر بہت ضروری بات نہیں ہے تو اس وقت میں ہم بات کر لیں گے، مجھے آپ میسج کرتے ہیں ہم بات کر لیں گے. کیا یہ بات ہم کل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بات ہم شام کو کر سکتے ہیں؟ کیا یہ میں اپنا یہ کام مکمل کر لوں اس کے بعد کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں میں نے انکار ہی کیا ہے کہ نہیں بھائی آئی ایم سو سوری، میں آپ کی بات نہیں سن سکتی. لیکن انکار کرنے کا ایک مثبت طریقہ ہے جس سے ہم نے بات کی. اس کے لیے انکار کرنے کے لیے یہ ٹائم مینجمنٹ کا بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے. آپ اپنے اوقات میں دیکھیں گے زیادہ تر ہم یس مین بنے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے اپنے کام پیچھے رہ جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو انکار کرنا سیکھنا ہوگا. مثلا یہاں پہ آپ آئے ہیں، آپ نیندیں پوری نہیں ہو رہی، اور کوئی انہوں نے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور اندر سے آواز آ رہی ہے سو جاؤ، ٹھنڈا کمرہ، پرسکون، لیٹ کے ذکر کر لو اور ذکر کرتے کرتے سو جانا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ غفور الرحیم ہے، اتنی تو گنجائش ہوتی ہے. اب اتنا بھی کیا ہوا کہ ٹائم ٹیبل بنا دیا، اب اس میں تھوڑا سا تو ٹائم رکھنا چاہیے کہ انسان سو بھی سکے. تو یہاں پر جب ہم اپنے آپ کو انکار نہیں کر سکتے تو ہم کسی اور کو کیسے انکار کریں گے؟ کیسے اپنے آپ کو انکار کریں گے جب آپ کے ٹائم ٹیبل میں ایک چیز پلان کر کے آپ کو دی گئی ہے کہ آپ کریں اور آپ سے نہیں کی جا رہی، آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سوچ کے آئے تھے یہاں پہ تو اتنا انہوں نے سختی سے ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے، مطلب مجھے اپنی مرضی سے ہونا چاہیے نا کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے میں اس وقت کر لوں، میں یہ کام اس وقت نہیں اس وقت کرنا چاہتی ہوں. اپنے آپ کو کیسے انکار کریں گے؟ کیا کہیں گے؟
بالکل اپنے آپ کو بھی نا سختی سے نہیں کہنا چاہیے نہیں تم بہت بری ہو، اعتکاف کرنے بھی آ گئی ہو، فائدہ کیا ہوا، ٹھیک تو تم ہوئی نہیں، تم نے نہیں ٹھیک ہونا، ایسی بات نہیں کرنی. اپنے آپ کو بھی آرام سے سمجھانا ہے، جیسے ہم کسی اور کو سمجھائیں دیکھو ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اتنا اچھا ٹائم ٹیبل بنایا ہے، ایک ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ہمیں سپورٹ مل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل کے پرسوں ہی مجھے کسی نے پوچھا کہ بچی ہے کوئی، وہ گھر میں اعتکاف میں بیٹھ گئی، تو وہ اس کا مجھے اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کا مجھے میسج آیا کہ میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں، اگر ڈاکٹر کنول میں نے سارے کام کر لیے تو کیا میں اس کے بعد اپنی وہ پڑھائی کی، وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے تو اپنی بکس پڑھ سکتی ہوں. آپ سوچیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے عبادت بھی کرنی ہے تو کیا کرنی ہے. کیونکہ عام حالات میں ہم ایک دو دعائیں مانگتے ہیں، کبھی کبھار قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، اور ہمیں بہت سے ذکر اذکار کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جب آپ ایک ایسے ادارے میں آ کے بیٹھے ہیں، آپ الہدا میں آئے ہیں، تو انہوں نے آپ کو بڑا اسٹرکچر ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے کہ جی اس ٹائم پہ نماز ہے، پھر نماز سے پہلے کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، نمازوں کو آپ کیسے بہتر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اب آپ یہ کریں، اب آپ یہ کریں، اب آپ کا یہ ٹائم ٹیبل میں ہے، تاکہ وہ آپ کو میکسیمائز کر رہے ہیں کہ سب کچھ سیکھیں آپ. کیونکہ میں بھی اسی انوائرمنٹ کی عادی ہوں، تو میں سوچی تھی کہ ایک انسان اعتکاف میں بیٹھے اس کو اتنا ٹائم مل جائے گا کہ وہ پڑھائی کی کتابیں اپنی اسٹڈیز کی یا ایکسٹرا کوئی بک کھول کے جنرل نالج کی پڑھنا شروع کر دیں. ٹائم ہی نہیں ہوتا، اتنا کچھ کرنے والا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے نا، اس میں ہم نہ اپنے نفس کے لیے یس مین بنیں کہ کھانے پینے پہ توجہ ہو، جب سے افطاری ہو تو ہمیں بار بار ان کو بتانا پڑے آ جائیں جی اب آپ نے روزہ کھول لیا ہے، آ کر نماز پڑھ لیں یا اپنی عبادت کر لیں، یا جو بھی آپ کا ٹائم ٹیبل میں آپ اپنے آپ کو بار بار بتائیں کہ میں نے یہاں آ کر بھی نفس کو نو کہنا سیکھنا ہے. یہاں سے اگر آپ نے نفس کو نو کہنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ جب آپ واپس جائیں گے نا تو وہاں پر بھی بہت سی سچویشن ہر وقت ہوتی ہیں، ہر وقت ہمارے سامنے سچویشن ہوتی ہے. کوئی کہہ دیتا ہے الماری بھری ہوئی ہے، سیل لگی ہے چلو چلتے ہیں، جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں اتنے، لیکن ہم پھر خرید کے کچھ آ جاتے ہیں کسی اور بجٹ میں سے نکال کے، پھر ہم کہتے ہیں پیسے بڑے کم ہو گئے کیا کریں. کبھی ہم پیٹ بھرا ہوا ہے، نفس کہتا ہے کھا لو کھا لو، اتنا اچھا کھانا بنا ہوا ہے، یہ تو شاید دوبارہ کبھی بننا ہی نہیں نا، بریانی بہت مزیدار ہے تو ہم پھر کھا لیتے ہیں. پھر اسی طرح کبھی ہمارا نفس ہمیں اور کسی بات پہ اس کو سنا دو باتیں، یہ تمہیں بہت سناتی ہے، اب تمہاری باری ہے، آج تم بس پورا بدلہ کر لو. تو ان 10 دنوں میں اپنے نفس کو نو کہیں، جہاں پہ آپ کو لگے اس ٹائم ٹیبل کے خلاف ہے، جو ہمیں ماحول دیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہے، جو میں دین کے بارے میں سیکھ رہی ہوں اس کے خلاف ہے. آپ نے نو کہنا سیکھ لیا نا یہاں پہ، تو وہ جو آپ کی فیوچر ہے نا انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. بہت سی جگہوں پہ بڑے مزے سے اپنے آپ کو بھی نو بولیں گے اور افراد کو بھی اچھے انداز میں نو بولیں گے کہ لوگ مائنڈ بھی نہیں کریں گے، آپ کے تعلقات بھی اچھے رہیں گے، لیکن لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو مس یوز نہیں کرنا. تیسرا اہم پرنسپل جو ٹائم مینجمنٹ میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرائسس میں نہیں رہتے، اپنے آپ کو کرائسس زون سے بچاتے ہیں. کرائسس زون کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس بہت سا وقت ہوتا ہے جس میں ہم وہ کام کر سکتے ہیں، ہمیں طریقے بھی پتہ ہیں اور ہمیں گائیڈ لائن بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وقت سستی کے مارے بیٹھے رہتے ہیں. 5 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 10 منٹ بعد. مثلا فجر کی نماز ہے اور آپ نے کہا بس ابھی اٹھتی ہوں یا ابھی وہ وضو کرتی ہوں یا ابھی بس جاتی ہوں، اینڈ میں اٹھے دیر سے، سحری بھاگم دوڑ میں کی، اب آپ نے باتھ روم جانا ہے، وہاں بہت سی لائنیں لگ گئیں، اب آپ کو وضو کی جگہ نہیں مل رہی یا واش روم جانے کی جگہ نہیں مل رہی، اب آپ جو ہیں بھاگم دوڑے پھر رہے ہیں. کبھی آپ کہہ رہے ہیں عجیب ادارہ ہے، باتھ روم اتنے تھوڑے بنائے ہوئے ہیں. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں سحری جو ہے اس طرح دیتے ہیں، یہ نہیں کرتے. یہ ہم گھروں میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے، ایک تو وہ راستہ ہوتا ہے، مثلا اگر 30 منٹ کا یا 40 منٹ کا راستہ ہے اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ کئی دفعہ ہوتی ہے تو مجھے ایڈیشنل 20-25 منٹ ایڈ کرنے ہیں، لیکن ہم گھر سے کتنی دیر پہلے نکلتے ہیں؟ جہاں ہم نے پہنچنا ہے 15 منٹ پہلے نکلتے ہیں. پھر سارے راستے ٹریفک کو پہلے تو ان کی وہ کرتے ہیں آؤ بھگت، گالیاں دے دے کے
پاکستان کا پتہ نہیں کیا حال ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹریفک کا یہ ہے وہ ہے، اور پھر وہاں پہنچ کے بھی کہتے ہیں بس کیا کریں لیٹ اس لیے ہو گئی کہ جی ٹریفک بہت تھی. حالانکہ مسئلہ کیا ہے، ہم نے کرائسس کریٹ کیا. کچھ لوگوں نے یہاں پہ بھی کیا ہوگا یا ابھی بھی کر رہے ہوں گے، سوچتے رہے اس سال اعتکاف میں بیٹھے سوچیں گے، پھر معلومات بھی ساری لے لی، انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دے دی کہ اس ڈیڈ لائن تک آپ نے اپنا فارم جمع کرا دینا ہے. تو ڈیڈ لائن تک ہم سوئے رہے، ڈیڈ لائن کے بعد ہماری آنکھ کھل گئی، اور ڈیڈ لائن کے بعد ہم نے آ کے پوچھنا شروع کیا. انہوں نے کہا جی اب تو نہیں ہو سکتا. نہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اللہ کی خاطر، دیکھیں آپ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم دین سیکھیں، آپ نہیں چاہتے کہ ہم عبادت کریں، آپ نہیں چاہتے ہمیں دل بڑا کریں آپ اور ہمیں آنے دیں. آپ کو پتہ ہے کرائسس کریٹ کرنے سے دوسرے انسان کی طرف سے بھی مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے. پھر ہم کبھی بینک والوں کو کہتے ہیں بینک والے عجیب ہیں، اے ٹی ایم کام نہیں کر رہا، کبھی ہم کہتے ہیں فلاں چیز نہیں چل رہی، کبھی ہم کہتے ہیں ادارے میں مسئلہ ہے، کبھی ہم کہتے ہیں افراد ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اور ہم جھنجھلائے رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں. تو یہاں پر اعتکاف میں آپ نے اس چیز پہ بھی کام کرنا ہے کہ میں نے کسی کام میں نا کرائسس نہیں بچانا، اتنا ٹائم کیلکولیٹ کرنا ہے ہر چیز کے لیے. کسی بھی نماز سے پہلے اگر مجھے واش روم جانا ہے اور پھر مجھے وضو بھی کرنا ہے اور مجھے اپنے اذکار بھی پڑھنے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے، تو میں اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹائم دے کے کروں سارا کام. اسی طرح سحری ہے، افطاری ہے، اس میں کیسا کیسا وقت لگتا ہے، میں اس کو بھی سارا مینیج کروں. یہ جب آپ یہاں کی کیلکولیشن کر لیں گی نا کہ میں نے اپنے آپ کو کرائسس میں نہیں رکھنا، تو یہاں سے جانے کے بعد بھی کتنے ہی معاملات ہیں، مہمان آ رہے ہیں، کسی کے لیے تحفہ لینا ہے، کسی کی شادی میں جانا ہے، خوشی ہے، غمی ہے، بچوں کے کام ہے، فیسیں جمع کرانی ہیں، بل جمع کرانے ہیں، پیمنٹس کہیں کرنی ہے. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں آخری دن لائن لمبی ہوتی ہے، ہر شخص بیٹھا سوچتا رہتا ہے کل چلے جائیں گے، کل نہیں گئے تو پرسوں چلے جائیں گے، پھر نہیں گئے تو پھر چلے جائیں گے. یہ اب آپ دیکھیں نا چاند رات پہ جو سارے خواتین و حضرات نکلتے ہیں، اس دن ان کو یاد آتا ہے اچھا کل عید ہے، پھر کپڑے بھی لینے ہیں، جوتی بھی لینی ہے، اس دن چوڑیاں بھی یاد آ گئی، مہندی بھی یاد آ گئی. آپ رمضان سے شروع میں یا رمضان سے پہلے سے بہت سے کام کر سکتے ہیں، ٹائملی کر سکتے ہیں. ایون گروسری بھی جو آپ نے اگر عید کے لیے اب کرنی ہے تو وہ پہلے سے کی جا سکتی ہے. آپ کے گھر والوں میں سے بھی کچھ لوگ کرائسس میں ہوں گے، ان کو پتہ ہے آپ 10 دن کے لیے اعتکاف میں ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی تحفہ لینا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی ویلکم کرنا چاہتے ہیں، تو آج کل میں کر لینا. وہ بھی آخری دن بھاگیں گے، ایک بندہ آئے گا آپ لوگوں کو لینے کے لیے، 3 بندے مارکیٹوں میں پھر رہے ہوں گے جہاں آلریڈی چاند نظر آنے کی وجہ سے رش ہوگا، اور پھر وہ ایک ہنگامہ ہوگا. مطلب ایک خوشی ہے اور دوسرا پاکستان کے لیے بہت عزت افزا قسم کی گالیاں ہیں کہ یہاں پہ سسٹم اچھا نہیں.